اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج خاندانی نظام میں ہم آپ سے اولاد کا ذکر کریں گے، بچوں کا اور بچوں کی پرورش کا، بچے اور والدین کا کیا تعلق ہونا چاہیے، ان کی پرورش میں ہمیں کیا کیا چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے، کیونکہ شادی کا جو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق تخلیق ہوتی ہے، اور اس مخلوق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں ہدایات دی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ہدایات دی ہیں، اور اگر ہم ان ہدایات پہ عمل کریں تو ہماری آئندہ نسلیں سنور جائیں گی، ورنہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک غول بیابانی ہے جو کہ ساری دنیا میں پیدا ہو رہا ہے، جن کی کوئی تربیت کا نظام نہیں ہے، اس کی وجہ سے ساری انسانیت اس وقت زبردست بحران کا شکار ہے۔ اس لیے اولاد کے معاملے میں ہمیں کئی چیزیں دیکھنی ہیں کہ ایک اولاد کو کس طرح سے ان کی تربیت کی جائے، ان کی پرورش میں کیا کیا چیزیں ہمیں بہت اہم نظر آنی چاہیے، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ایک جوڑے کی شادی ہوتی ہے تو انہیں سب سے پہلے اس بات پہ آپس میں باہمی اتفاق کرنا چاہیے کہ اولاد کے معاملے میں ان کی کیا آئندہ کے لیے رد عمل ہوگا، کس طرح سے وہ اپنی اولاد کی پرورش کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں شوہر اور بیوی دونوں کو آپس میں مل کے ایک سمجھوتا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو کس نہج پہ تربیت دینا چاہتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ اولاد کے بگاڑ میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں شوہر اور بیوی کی نا اتفاقی، ان کی آپس میں مختلف مسائل کے معاملے میں ہم رائے نہ ہونا اولاد کے لیے انتشار کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ ان کے لیے ماں اور باپ دونوں ہی اہم ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ایسی آپس میں ان میں کسی بات پہ اتفاق رائے نہ ہو تو وہ کس کا ساتھ دیں، اور یہ الجھن ہے جو پھر بڑی بڑی الجھنوں کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے انہیں اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس بات پہ آپس میں ایک مفاہمت کرنی چاہیے کہ کس طرح سے کن معاملات میں ماں کو دخل دینا زیادہ بہتر ہے اور کن معاملات کو والد جو ہیں وہ طے کریں۔ اگر کسی بات پہ بھی ان کا آپس میں اتفاق رائے نہ ہو یا نہ ہو سکے تو پھر یہ اس نا اتفاقی کو بچوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہی ہے، بچوں کے بگڑنے میں سب سے پہلی بنیادی چیز یہی ہے اس جوڑے کا آپس میں عدم اتفاق۔ اگر یہ دونوں میں اتفاق نہیں ہے، دونوں کی رائے ایک نہیں ہے، ایک اگر کسی چیز کو روکتا ہے اور دوسرا اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تو بچے بگڑ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ان کے بگاڑ میں ہے وہ یہی چیز ہے کہ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ہمیں روکے گا تو دوسرا اجازت دے دے گا، ایک اگر ہمیں کسی بات پہ ڈانٹے گا تو دوسرے کی پشت پناہی ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ چیز ہے جس سے کہ بنیادی طور پہ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے چاہے آپس کا اتفاق نہ بھی ہو کسی بات پہ، لیکن بچوں کے سامنے وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ جو بات کہیں بچے سے اس پہ قائم رہیں، مستقل آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی رائے بدلتی نہیں رہنی چاہیے۔ اس لیے کسی رائے کے ظاہر کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ کہیں آپ کو بعد میں رائے بدلنی تو نہیں پڑے گی، کیونکہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے سے بڑی سختی سے ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ بس اب اس کے بعد ہم اور کوئی نہیں سنیں گے، لیکن جب بچہ ذرا سی ضد کرتا ہے یا ذرا سا منہ بناتا ہے تو ہم فوراً اپنی رائے بدل کے اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اس لیے آپ سوچ لیجئے کہ کن باتوں پہ آپ کو ایک ایسا سٹینڈ لینا ہے جو کہ نہیں بدلا جائے گا، اور کن باتوں پہ آپ کو ان کی بات مان لینی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ضد کریں۔ بغیر ضد دلائے آپ کن باتوں پہ ان کی رائے مان لیں۔ پھر ہم بہت دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ابتدائی جھوٹ بولنا ہم سکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے بچوں کو جھوٹ بولنا ہم خود سکھاتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ اگر کوئی ہم سے ملنے آتا ہے، ہم نہیں ملنا چاہ رہے تو بچے سے جا کے کہہ دیتے ہیں کہ کہہ دو جا کے گھر پہ نہیں ہے۔ کوئی ٹیلی فون آتا ہے، ہم نہیں سننا چاہ رہے تو بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ کہہ دو غسل خانے میں۔ یہ ساری کی ساری باتیں بظاہر بڑی معمولی لگتی ہیں، لیکن بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی خاطر تو یہ ہم سے جھوٹ بلواتے ہیں، اور جب ہم اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں تو یہ ہمیں ڈانٹتے ہیں۔ اس سے ان کے دماغ میں ایک عجیب کشمکش سی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ بچے کو صحیح بات بتائیں۔ اگر آپ کسی سے ملنا نہیں بھی چاہ رہے تو بچے کو نہ کہیں کہ ہم گھر پہ نہیں ہیں، بلکہ آپ خود جا کے ان سے معذرت کر لیں۔ اگر آپ خود معذرت نہیں بھی کرنا چاہتے تو پھر بچے کو اس کے لیے استعمال نہ کریں۔ پھر ایک چیز یہ ہے کہ ہم بعض مرتبہ بچوں کو اپنے سزائیں بھی دیتے ہیں۔ بچوں کو سزائیں ہم دیتے ہیں بعض مرتبہ محض اس لیے کہ ہم غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی بات پہ جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، وہ غصہ ہم اپنے بچے پہ نکال لیتے ہیں، اور بچے کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔
اس لیے جب بھی آپ بچے کو کوئی سزا دیں اس سے پہلے اسے اچھی طرح سے بات کر کے سمجھائیں کہ یہ تمہیں سزا اس بات کی مل رہی ہے. اور سزا میں آپ دیکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بچے کو ماریں پیٹیں یا چیخیں چلائیں، بلکہ یہ بات بہت آرام سے آہستگی سے بھی ہو سکتی ہے اور اس سے وہ بات زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے. اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے مارنا پیٹنا یا چیخنا چلانا جو ہے وہ بھی بچے کے دماغ میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا کرتا ہے اور پھر وہ بھی آپ سے ہی یہ چیزیں سیکھے غصے میں چیختا چلاتا ہے یا دوسروں کو مارتا پیٹتا ہے. اس لیے جب بھی آپ کو انہیں کوئی تنبیہ کرنی ہو تو اس کے بہت سے طریقے ہیں. مثلا مجھے یاد ہے کہ ہمارے والدین کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر ہم کوئی شرارت کرتے تھے یا کسی بات پہ ہم سے ناراض ہوتے تھے تو ہمارا ایک وقت کا کھانا بند ہو جاتا تھا یا ایک وقت کی کوئی تفریح بند ہو جاتی تھی اور اس میں پھر کوئی بھی ذرا سی ہمدردی نہیں کرتا تھا. اگر والدہ نے کہہ دیا کہ کھانا نہیں ملے گا تو پھر گھر کا کوئی فرد بھی ایک نوالا بھی ہمیں نہیں دے سکتا، پھر واقعی کرنا پڑتا تھا. اس لیے دوبارہ شرارت کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا تھا کہ کھانا بند ہوگا، یا ہماری کوئی پسندیدہ چیز تھی وہ ایک ہفتے کے لیے بند ہو جاتی. مثلا مجھے میٹھا بہت پسند تھا، اگر کوئی شرارت کروں تو میٹھا بند ہو جاتا. تو اس طرح سے بھی آپ سزا دے سکتے ہیں اور بچے کے اوپر یہ سزا بہت کارگر ہوتی ہے. یا مثلا جن بچوں کو کھیلنے کا شوق ہوتا ہے ان کا وہ کھیلنے کا وقت بند ہو جاتا ہے، اس وقت میں بٹھا کے ان سے کوئی کام کرایا جاتا ہے. تو اس طرح سے بھی سزا ہو سکتی ہے بجائے اس کے کہ آپ اسے ماریں پیٹیں چیخیں چلائیں اور اس کو بتائیں کہ بھائی یہ سزا آپ کو کیوں ملی، آپ نے کیا حرکت کی تھی جس کی وجہ سے آپ کو یہ سزا ملی. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اس وقت نہیں کراتے اپنے بچوں سے، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں بہت غصہ آتا ہے کہ یہ نہیں کر رہے. مثلا آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بڑا آتا ہے تو پہلے دن سے بچے کو یہ تمیز ہونی چاہیے، چاہے وہ بہت ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کہ اس سے بڑے کے ادب کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور اپنی جگہ خالی کرنی چاہیے. آج کل میں یہ دیکھتی ہوں کہ کوئی بھی بڑا کمرے میں داخل ہوتا ہے، اگر جگہ نہیں بھی ہوتی تو اطمینان سے بچے کرسیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھتا. ہماری یہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ ہم نہ اٹھیں. جب بھی کوئی بڑا آتا تھا لازماً اٹھنا پڑتا تھا. کسی کے گھر جائیں یا اپنے گھر جائیں، اگر کوئی بڑا کام کر رہا ہوتا تھا تو اس کے ہاتھ سے وہ کام لے کے خود کیا کرتے تھے، کیونکہ بڑوں نے یہی تہذیب سکھائی تھی کہ کوئی بھی بڑا اگر کسی کام کے لیے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے تمہیں اٹھنا چاہیے. اور یہ باتیں تھی جس پہ کہ سزائیں ملتی تھی. اگر آپ نہ اٹھیں کسی بڑے کی تعظیم کے لیے، اگر آپ نہ کسی بڑے کا کوئی کام کریں اسے کرتے ہوئے دیکھ کے اور آرام سے بیٹھے رہیں تو اس میں بہت سخت سزا ملتی تھی. اس کی وجہ سے پھر ایک عادت ثانی بن جاتی کہ انسان دوسروں کے کام آئے. پھر یہی نہیں تھا بلکہ خاص طور سے جو تربیت کا ایک بہت اہم حصہ تھا وہ یہ تھا کہ اپنے سے جو کمزور ہیں یا اپنے سے جو کمتر لوگ ہیں ان کی زیادہ عزت کی جائے. مثلا ملازمین تھے، پہلے زمانے میں کوئی بھی ملازمین کا نام نہیں پکارتا تھا کہ کسی کو کسی نہ کسی خطاب سے یاد کرتے تھے، چچا ماموں بھائی اس طرح سے بات کرتے تھے ان سے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ بھی تمہاری ہی طرح سے انسان ہیں اور اگر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بڑے قابل عزت ہیں کیونکہ تمہارا ہاتھ بٹا رہے ہیں، خدمت گار ہیں، تمہاری خدمت کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کی بہت عزت کرنی چاہیے، ان سے ادب سے بات کرنی چاہیے اور ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے. شروع سے بچوں کی یہ تربیت دی جاتی تھی کہ آپ جب کسی بڑے کے کام میں چاہے وہ کوئی بھی ہو ہاتھ بٹائیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوتا ہے. آپ کسی کا بوجھ ہلکا کر دیں تو اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرے گا. اب یہ بات ایسی تھی جو آہستہ آہستہ بالکل ذہن میں اس طرح سے بٹھا دی جاتی تھی کہ ہم دوڑ دوڑ کے ان کا کام کرتے تھے اور ہم نہیں اٹھنے دیتے تھے انہیں. اگر کوئی پانی مانگتا تھا تو اس سے پہلے کہ گھر کی کوئی خادمہ ملازمہ اٹھیں بچے بھاگ کے لا کے پانی پلاتے تھے، کیونکہ بچوں کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ پانی پلانا بہت ثواب کا کام ہے. لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ بچیاں بیٹھی رہتی ہیں، بعض دفعہ جوان بچیاں بیٹھی رہتی ہیں، مائیں کام کرتی رہتی ہیں، کیونکہ ان ماؤں نے بچیوں کو کبھی تربیت ہی نہیں دی کہ انہیں بڑوں کا کام کرنا چاہیے. اس لیے یہ تربیت آپ پہلے دن سے اگر بچے کو نہیں دیں گی تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. دوسری چیز ہے جسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں کھلونے بکھیر دیتے ہیں، سمیٹتے نہیں اپنے کھلونوں، اور ہم بھی ان کی چیزیں سمیٹتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ پیار سے محبت سے انہیں احساس دلائیں کہ یہ تمہاری چیز ہے، اس کو اگر تم اس طرح سے بکھیر دو گے تمہیں نہیں ملے گی تو پھر کوئی ڈھونڈ کے نہیں دے گا. اس لیے چیزوں کو ٹھکانے پہ رکھنا، جہاں سے چیز اٹھائیں وہیں چیز رکھنا، یہ ایک ایسی عادت ہے جو ان کو بڑے ہو کے بہت کام آتی ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ اچھی اچھی رسیدہ خواتین ہر وقت اپنی چیزیں ڈھونڈتی ہیں کیونکہ وہ چیزوں کو ٹھکانے پہ ہی نہیں رکھتی، اور اس وجہ سے گھر میں ایک ہر وقت ادھم مچا رہتا ہے، ایک چیخ پکار ہوتی ہے، کہاں گئی فلاں چیز نہیں مل رہی، فلاں چیز نہیں مل رہی، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے ہر وقت ایک ہنگامہ مچا رہتا ہے. اگر بچپن سے آپ نے ان کو یہ تربیت دی کہ اپنی چیز جہاں سے اٹھائیں وہیں رکھیں،
ہر چیز کے لیے آپ ان کی جگہ بنائیں کہ یہ چیز یہاں رکھنی ہے، تو پھر وہ کبھی بھی اپنی چیزوں کو الٹ پلٹ نہیں کرتے، بلکہ ہر چیز کو وہ ٹھکانے سے رکھتے ہیں اور گھر میں ایک سلیقہ نظر آتا ہے۔ اپنی چیزوں کا خیال کرنا، یہ بھی آپ بچپن سے انہیں سکھا سکتے ہیں۔ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جب وہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں تو اپنا ٹوتھ برش کہاں رکھیں، کس طرح سے رکھیں، صاف کر کے رکھیں، ایسے ہی نہ رکھ دیں کہ اس میں سارا ٹوتھ پیسٹ بھی ملا ہوا ہو اور گندا سا لگ رہا ہو، اس کو صاف کر کے ایک سلیقے سے کوئی چیز آپ ان کے لیے بنا دیجیے کہ یہ وہ اس میں رکھیں۔ اسی طرح سے اپنا صابن جب استعمال کرتے ہیں کس طرح سے صابن دانی میں سے پانی نکال کے اس کو پھر سے رکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن بڑے ہو کے جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو یہی آپ کو بے قرینہ چیزیں جب نظر آتی ہیں تو طبیعت بہت خراب ہوتی ہے کہ یہ کیسا گندا گھر ہے۔ اس لیے انہیں بچپن سے سکھائیے اپنے تولیے کو کس طرح سے طے کر کے رکھنا ہے، کس طرح سے اس کو غسل خانے میں رکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں پھینکنا، اپنے جوتوں کو اپنے کمرے میں کس طرح سے ایک قرینے سے ایک جگہ رکھنا ہے، جب اسکول سے آتے ہیں تو اپنے بستے کو کس طرح سے رکھنا ہے، اس میں کتابیں کس طرح سے رکھنا ہے، اس کو یہ انعام ملے گا۔ اب ضروری نہیں کہ انعام میں آپ ان کو کوئی بہت بڑی بڑی چیزیں دیں، بلکہ ایک انعام یہ بھی ہوتا ہے کہ آج تم کو بہت اچھی کہانی سنائیں گے، آج تمہیں کہیں تفریح کے لیے لے جائیں گے، آج تمہیں کوئی اچھی چیز کھانے کو ملے گی، وہ بچے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر سب سے زیادہ میں دیکھتی ہوں کہ غصہ ماں باپ کو آتا ہے جب آپ ان کا لایا ہوا کوئی قیمتی کھلونا بچے توڑ دیتے، تو بڑی شامت آتی ہے کہ بھائی اتنا مہنگا لے کے آئے تھے اور تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے، کیوں توڑ دیا؟ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کھلونا آپ اپنے لیے لائے تھے یا بچے کے لیے لائے تھے۔ اگر اپنے کھیلنے کے لیے لائے تھے تو نہیں لانا چاہیے تھا، کیونکہ اب آپ بڑے ہو گئے، اور اگر آپ بچے کے لیے لائے تھے تو ایسی چیز لائے ہی کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کی تو عادت ہے تجسس کی، وہ ضرور اس کو توڑیں گے، ضرور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس لیے بچوں کے لیے میری ایک تجربے میں، کیونکہ میں دادی ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ بچے جس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ خالی ڈبے ڈبیاں، خالی بوتلیں، اس قسم کی فضول چیزیں جو آپ فضول سمجھ کے ادھر ادھر پھینکتے ہیں، وہ بچوں کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوتی ہے۔ ایک بوتل کا ڈھکنا کھولنا بند کرنا انہیں بڑا اچھا لگتا ہے، خاص طور سے 2-3 سال کے بچے اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک ڈبہ اس میں اگر آپ 2-3 کنکریاں ڈال دیں اس کو بجا بجا کے وہ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ آپ بہترین کھلونے لا کے رکھ دیجئے، وہ ان کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں، ان سے کھیلتے ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں یہ سستے کھلونے ان کو دیتے؟ اتنا خوبصورت بنا کے آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں خالی بوتلیں، ڈبے، شیشے کی بوتلیں ہرگز نہ دیجیے، کیونکہ اس سے ٹوٹنے سے اور ان کے زخمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو آپ کے گھر میں چھوٹی چھوٹی دوائی کی ڈبیاں، ڈبے آتے ہیں، جو آپ کے پاؤڈر کے خالی ڈبے ہوتے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ان پہ ذرا سی محنت کر کے تھوڑا سا پینٹ کر کے انہیں ذرا شوق بنا کے انہیں دیں، وہ اتنے خوش ہو کے اس سے کھیلتے ہیں کہ انہیں اور کوئی کھلونا نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ کے پیسے بھی بچتے ہیں اور بچے بھی خوش رہتے ہیں۔ پھر جیسے ہی وہ ذرا ذرا بڑے ہوں ان میں پڑھنے کا ذوق آپ پیدا کیجیے، اور وہ اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ اچھی خوبصورت کتابیں ان کو دیں جس میں سے آپ ان کو پڑھ کے کہانیاں سنائیں، موٹے موٹے حروف میں اگر لکھی ہوئی ہوں تو پھر آپ بچوں کو وہیں سے حرف شناسی سکھا سکتے ہیں اور بچے بڑی خوشی سے سیکھتے ہیں۔ آپ ان کے لیے خود چھوٹے چھوٹے کارڈ بنا سکتے ہیں جس پہ آپ انہیں الف ب اور 1 2 3 لکھ کے خوبصورت اس پہ آپ کہیں سے بھی چھوٹی چھوٹی تصویریں جانوروں کی، پھولوں کی چپکا کے، کیونکہ وہ خوبصورت لگتے ہیں تو پھر وہ اس سے کھیلنا پسند کرتے ہیں، اور پھر انہی کارڈوں سے آپ انہیں حرف شناسی سکھا سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت آپ ان سے الفاظ بنوا سکتے ہیں اور اس سے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم بچپن میں ہمارے والد ہم سے کھیلا کرتے تھے، تعلیمی تاشوں سے کہتے تھے، یہی حروف ہوتے تھے جس سے کہ ہم بڑے بڑے الفاظ بنانے سیکھتے تھے، اور اس میں پھر بڑی آپس میں وہ ہوتا تھا مقابلہ کہ کون زیادہ الفاظ بنا لے گا، کس کو زیادہ مارکس ملے گے۔ اسی طرح سے انگریزی میں اسکریبلز تھے، وہ یہ ساری چیزیں ایسے کھیل جو بچے بیٹھ کے کھیل سکتے ہیں جس میں کہ ان کی ذہنی صلاحیتیں استعمال ہو اور وہ مصروف بھی رہیں۔ اسی طرح سے تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ جگسا پزلز کی طرح بکھیر دیں اور ان سے کہہ کے ان کو بیٹھ کے بناؤ، کیونکہ آج کل میں دیکھتی ہوں کہ بچے اتنا شور مچاتے ہیں اور ہر چیز کو توڑنے کے در پہ رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی انہیں بیٹھ کے کھیلنا سکھایا ہی نہیں۔ بہت زیادہ ہم بٹھانا چاہتے ہیں تو ٹی وی کھول کے بٹھا دیتے ہیں، جس سے کہ انتہا سے زیادہ برا اثر ان کی آنکھوں پہ بھی پڑتا ہے، ان کے ذہنوں پہ بھی پڑتا ہے۔ اگر صحیح چیز نہیں دیکھ رہے تو وہیں سے ذہن میں گندگی بھرنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بٹھا کے کھلانے کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ بچوں کو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اس میں دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن انہیں بہت دلچسپی ہوتی ہے۔ چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں انہیں آپ اگر بچپن میں اپنے کپڑے طے کرنے سکھائیں اور آپ دیکھیں کہ وہ کتنی پھر خوش ہوتی ہیں کہ میری طے زیادہ بہتر ہے، کونے سے کونا کس طرح سے ملاتے ہیں، کس طرح سے طے کرتے ہیں، کس طرح سے رکھتے ہیں تاکہ جب آپ کو کوئی کپڑا نکالنا ہو تو ساروں کو نہ گھسیٹ لیں۔ یہ ساری چیزیں
بچپن کی تربیت میں آپ بہت آرام سے سکھا سکتے ہیں اور بچے اس میں بڑی دلچسپی بھی لیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ کام ایسا ہوتا ہے جو وہ بڑے کرتے ہیں اور بڑوں کی ہمیشہ نقل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے خود اپنے اندر صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کام آپ انہیں اگر کرنا سکھاتے ہیں تو اس میں ایک آپ تربیت انہیں صبر کی بھی دے رہے ہیں۔ صبر سے یہ کام ہوتا ہے، جلد بازی میں یہ کام نہیں ہوتے، اور اسی سے طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ بچے بہت متلون مزاج ہوتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں اسے ادھورا چھوڑ کے دوسرے کام میں لگ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ انہیں پیار سے محبت سے بیٹھ کے کام کرنا سکھائیں تو ان کی طبیعت میں پھر ٹھہراؤ آتا ہے، ان میں تحمل پیدا ہوتا ہے اور صبر پیدا ہوتا ہے۔ پھر بچوں کی شروع سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے لوگوں کو چیزیں دینے کے لیے، کہ صرف لینے کی عادت نہیں ہوتی، اور یہ چیز بہت پیار سے محبت سے کہانیوں کے ذریعے سے آپ ان کے دماغ میں ڈال سکتے ہیں۔ اچھی کہانیاں بچوں کے لیے ایک روحانی غذا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ ذوق بچے کا نہ بنایا تو پھر بچہ غلط چیزیں بھی دیکھے گا اور سنے گا اور پڑھے گا۔ اس لیے یہ ایک تربیت کا ایک لازمی جز آپ رکھیے کہ بچے کا اچھا ستھرا ذوق بنائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسے پڑھنا بھی ہے، اسے چیزیں دیکھنا بھی ہے، اسے بات کرنی بھی ہے، تو کس طرح کی بات کریں، کس قسم کی گفتگو ہو۔ آج کل میں دیکھتی ہوں کہ اگر ہمارے کسی سے اختلافات ہوتے ہیں تو سب سے پہلا بندہ جو گھر میں جانتا ہے اس اختلاف کو وہ بچہ ہوتا ہے، ان کے سامنے ہی ہم بڑوں کی یا لوگوں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے خاص طور سے یہ بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو سب سے پہلے بچوں کو وہاں سے اٹھا دیتے تھے۔ بچے بیٹھنا بھی چاہتے تھے تو انہیں کسی نہ کسی کھیل میں کسی بات میں مشغول کر دیتے تھے، اور وہ مسائل جو تھے بڑے بیٹھ کے آپس میں طے کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بچوں کے ذہن بہت معصوم ہوتے ہیں، ہم بڑے اگر کسی بات پہ آج اختلاف کرتے تو شاید کل ہم اس معاملے میں ہمیں ہم آہنگی پیدا ہو جائے، لیکن اس کے معصوم ذہن میں وہ زہر بھرا رہے گا ساری عمر کے لیے۔ اس لیے اس کے سامنے کوئی ایسی اختلاف کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپس میں بھی اگر اختلافات ہوں تو بچے کے سامنے وہ ظاہر نہیں ہونے چاہیے۔ یہ چیزیں جو ساری منفی چیزیں ہیں جو کہ پھر شیطنت پیدا کرتی ہیں، آپ شروع سے ہی اس کا سدباب کریں کہ آپ ان کے سامنے کوئی منفی بات نہ کریں۔ آپ کا رویہ مثبت ہونا چاہیے، بچے کے ساتھ بھی ایک مثبت رویہ۔ میں نے دیکھا کہ والدہ بچے کو بلا رہی تھی، آؤ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ چکن نہیں، تو پھر ایک شور پکار مچ گیا، کیوں نہیں؟ بس پھر نہیں ملے گا یہ وہ۔ میں نے کہا آپ اس کو یہ کہیں آؤ بچے کھانا کھاؤ، تو وہ دیکھیں آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہ جو آپ نے پہلے نہیں کہہ دیا تو اس نے بھی آپ کو نہیں کہہ دیا۔ اس لیے ہمیشہ آپ دیکھیے کہ بچے کے ساتھ کبھی بھی منفی رویہ اختیار نہ کریں۔ بعض دفعہ مائیں ڈانٹ رہی ہوتی ہیں، نہیں مانو گے تو میرا کہنا، وہ کہتے ہیں نہیں، اور وہیں سے پھر مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ آپ اس کی بجائے اگر آپ کے جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ کہنا مانتے ہیں اور آپ تو بہت ہی اچھے ہیں، آپ تو فوراً کہنا مان لیتے ہیں، پھر آپ دیکھیے کہ ان کے دل میں ایک خیال ہوتا ہے کہ میں تو بہت ہی اچھا ہوں۔ آپ اسکول کا کام کرنے کے لیے انہیں بلاتے ہیں، کام کرو ورنہ کل اسکول میں شامت آئے گی، فیل ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور بچہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے ہو جاؤں گا فیل۔ لیکن اگر آپ اسے کہیں کہ دیکھو تم اگر اپنا کام کر لو گے تو تمہارے پاس پھر کھیلنے کا بہت سا وقت ہوگا، تو تمہیں کہانی بھی بہت اچھی سنائی جائے گی، یہ بھی ہوگا، اس کی حوصلہ افزائی کریں کام کرنے پہ، اور آپ دیکھیں کام کی ذرا سی نگرانی کریں کہ کام بچہ کیسے کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کی تھوڑی سی نگرانی کریں 2-4 دن، اور اس کو ایک عادت ڈال دیجیے کہ یہ وقت تمہارے اس کام کرنے کا ہے، اس کے لیے آپ جگہ بنائیے، اس کے ساتھ تھوڑی سی دیر بیٹھ جائیے، پھر وہ خود بخود اپنا کام کرے گا۔ پھر اس کی ایک عادت بن جاتی ہے، کیونکہ عادتیں بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ عادت ایک دفعہ بن جاتی ہے کہ یہ وقت میرے کام کرنے کا ہے، اس وقت اگر کوئی اسے کسی طرح سے بھی کسی اور طرف مائل کرنا چاہتا ہے تو بچہ کہتا ہے نہیں یہ میرے کام کا وقت ہے۔ اس لیے ان کے اوقات مقرر کرنا بہت ضروری ہے، کھانے کے وقت، سونے کے وقت، کام کے وقت۔ ہم بعض دفعہ اپنی ہی خاطر ہمارے پاس کوئی ملنے آ گیا یا ہم کچھ چیز دیکھ رہے ہیں تو ہمیں خیال ہی نہیں رہتا کہ بچے کے کھانے کا وقت ہے یا اس کے پڑھنے کا وقت ہے یا اس کے سونے کا وقت ہے۔ بڑوں کو اپنے اوپر پابندیاں عائد کرنی پڑتی ہیں بچوں کی تربیت۔ جو چیزیں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے کریں وہ آپ خود بھی نہ کیجیے۔ جب آپ اپنے بچے کو منع کرتے ہیں بیٹا کبھی بھی کسی کی بات نہیں سنتے کان لگا کے، دو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو نہیں سنانا چاہتے تو آپ خود وہاں سے ہٹ جائیں، لیکن جب بچے دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کی بات کان لگا کے سن رہے ہیں تو وہ پھر ان کے دماغ میں ایک عجیب الجھن پیدا ہوتی ہے کہ خود تو یہ سن رہے ہیں ہمیں نہیں سننے دیتے۔ یا آپ بچے کو منع کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھو بری بات ہے جھانکنا نہیں چاہیے، لیکن جیسے کوئی آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے آپ جھانک رہے ہوتے ہیں، بچہ دیکھتا ہے اور اس کے دماغ میں ایک خیال ہوتا ہے خود تو یہ جھانک رہے ہیں مجھے کیوں منع کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود وہ چیزیں نہ کریں
تو بچہ کبھی بھی نہیں کرے گا، اور نہ وہ آپ سے کبھی سوال کرے گا کہ آپ تو کر رہے ہیں میں کیوں نہ کروں۔ اسی طرح سے اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ ٹیلی ویژن پہ کوئی بےہودہ پروگرام دیکھے تو آپ خود بھی نہ دیکھیں، کسی وقت بھی نہ دیکھیں، جب وہ سو رہا ہو جب بھی نہ دیکھیں، کیونکہ یہ پابندی آپ کو اپنے اوپر خود عائد کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ اپنے اوپر یہ پابندی عائد کریں گے تو بچہ خود بھی اس چیز کو برا سمجھے گا۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کسی کی غیبت کرنا برا ہے تو آپ غیبت نہ کیجیے بچے کے ساتھ۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کسی کو تانے دینا برا ہے تو کبھی کسی کو تانا نہ دیجیے، تاکہ بچہ شروع سے یہ دیکھے کہ میری ماں یہ نہیں کرتی یا میرے والد یہ نہیں کرتے، تو پھر وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ لیکن جب آپ خود یہ حرکتیں کرتے ہیں تو پھر بچہ آپ سے ہی سیکھتا ہے۔ ہر آنے والے کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بچے دیکھ نہیں رہے یا سن نہیں رہے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک بات کو دیکھتے ہیں اور ایک ایک بات سنتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ باتیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ کیا سمجھے گا ہم آپس میں کرتے ہیں، بچے ان میں سے ایک ایک بات کو اخذ کر کے اور پھر کسی ایسے موقع پہ وہ بات کر دیتے ہیں کہ آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی بات ہو تو پھر ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی بچہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کی پشت پناہی دینے والا ہے تو وہ پھر ضرور ایسی حرکتیں کرتا ہے ان کے سامنے۔ مثلا آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور آپ نے کسی چیز کے کھانے سے بچے کو روکا ہے، اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ اب آپ کی کمزوری، اب آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، لہذا جیسے ہی آپ کھانے کی ٹرالی لاتے ہیں وہ ایک جھپٹا اس پہ مارتا ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ عام طور پہ مائیں یا تو نظر انداز کر دیتی ہیں یا وہیں ان کے سامنے ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس سے اس کی شخصیت بہت ہی منتشر ہو جاتی ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ بچے کی نظر کسی کھانے میں پڑ رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ لینا چاہ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس پہ جھپٹا مارے، آپ اس کو پلیٹ میں نکال کے خود دے دیجیے۔ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے خود نکال کے دے دیجیے تاکہ پھر مہمانوں کے سامنے آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ ٹرالی لانے سے پہلے ہی آپ اس کو وہیں دے کے آ جائیے، اگر وہاں نہیں دیتی تو سب سے پہلے دے دیجیے تاکہ پھر سب کے سامنے اسے آپ کو ڈانٹنا نہ پڑے۔ اسی طرح سے بچے کے منہ پہ تعریف کرنا اس کو تباہ کرنا ہے۔ آج کل میں دیکھتی ہوں کہ مائیں اتنی اپنے بچوں کی بے جا تعریفیں کرتی ہیں اور بچے سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی ہیں ایسے، حالانکہ پہلے نظام تربیت یہ تھا کہ اور لوگ تعریف کریں اور ہم بچے کے سامنے کبھی اس کے منہ پہ کوئی تعریف نہ کریں، کیونکہ اس سے پھر اس کے اندر وہ جو شوق ہوتا ہے بہتر بننے کا وہ ختم ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے ہوں میں بہتر، اور پھر وہ اپنی کسی قسم کی کوئی تنقید برداشت نہیں کرتا۔ اگر بچے پہ کسی بات پہ تنقید کرنی ہو تو بھی لوگوں کے سامنے نہ کریں، کیونکہ جب ہم لوگوں کے سامنے پہ تنقید کرتے ہیں تو وہ اسے توہین سمجھتے ہیں۔ بچے کو اگر آپ کو کسی چیز کا شوق دلانا ہو تو اسے ایسی بہتر چیز کی مثال دیجیے کہ اس کے دل میں اس کام کے کرنے کا شوق پیدا ہو۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاؤں کہ ہم عام طور پہ جب ہماری بچیاں ذرا بڑی ہونے لگتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دوپٹے اوڑھیں، تو پہلے تو ہم جب وہ چھوٹی ہوتی ہیں ہم اس کا کوئی انتظام نہیں کرتے، جیسے ہی ادھر 11 سال کی ہوتی ہے تو ہم شور مچانا شروع کرتے ہیں دوپٹہ اوڑھو دوپٹہ اوڑھو، اور ان کو وہ دوپٹہ کچھ ایک عذاب سا لگنے لگتا ہے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی، کیونکہ آج کل کے زمانے میں خاص طور سے وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سہیلیاں ہم جولیاں کوئی بھی نہیں اوڑھتا، ہم کیوں اوڑھیں، ہم تو نکو بن جائیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ شروع سے چاہتی ہیں کہ وہ یہ اوڑھیں دوپٹہ، تو جب چھوٹی ہوتی ہیں 4 سال کی 5 سال کی، اس وقت انہیں بڑا شوق ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ کے دوپٹے گھسیٹ گھسیٹ کے اوڑھے پھرتی ہیں، اس وقت ان کے لیے چھوٹے چھوٹے سے دوپٹے بنا دیں، وہیں سے ان کو عادت پڑ جاتی ہے اوڑھنے کی۔ پھر جب وہ ذرا بڑی ہوتی ہیں تو پھر سلیقے سے اوڑھنا سکھا دیں، اور وہ بغیر کسی کوشش کے بغیر کسی محنت کے آپ کا ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ چاہتے ہیں کہ وہ سر ڈھکنا شروع کریں تو آپ خود ان کے سامنے اگر سر ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں ان کو خود بخود احساس ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم سارے دن سر کھولے بیٹھے رہتے ہیں، دوپٹہ ہمارے کندھوں پہ لٹک رہا ہوتا ہے، ایک کھوٹی پہ لٹکا ہوتا ہے، اذان ہوتی تو ہم بھاگ کے کوئی کپڑا کوئی چترا کوئی نیپکن جو بھی پاس ہوتا ہے وہ سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ اب بچے یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی کافی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ قرینے سے سلیقے سے سر ڈھکیں تو پھر اس کی تربیت آپ کو اس طرح سے دینی ہوتی کہ آپ خود اپنا سر ڈھکیں اور وہ دیکھیں کہ بغیر سر ڈھکے انسان اچھا نہیں لگتا۔ یہ ایک خاتون کی زیبائش، تو اس سے ان میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھیے کہ ہم جب بچوں کو آج کل اسکول بھیجتے ہیں تو وہاں مختلف ماحول کے بچے آتے ہیں، اور بعض مرتبہ بلکہ اکثر ہی ہوتا ہے کہ
اسکول کی استانیاں بھی دوپٹے نہیں اوڑھتی. اب بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ استاد کو انسان بہت زیادہ ماں باپ کی طرح سے اہمیت دیتا ہے اور ان کی اس کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے، اس لیے اگر استاد نہیں کرتا تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے. اب آپ کیا کریں؟ اگر آپ کا بچہ اچھا خاصا دوپٹہ اوڑھتے اوڑھتے ایک دم اتار کے پھینک دیتا ہے تو کیا کریں؟ ڈانٹیں، ماریں، کیا کریں؟ بتائیں. کسی کے سمجھ میں آیا کوئی حل؟ آپ انہیں دکھائیں کہ یہ چیز ایسی ہے جو کم لوگ کر رہے ہیں اور ہر قیمتی چیز، ہر اچھی چیز کامیاب ہوتی ہے. ایک طریقہ منفی ہے ڈانٹے ڈپٹے، دوسرا ایک مثبت طریقہ ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں، میری بچی چھوٹی سی تھی، پرائیویٹ اسکول میں داخل ہوئی، وہاں پر استانیاں بھی نہیں پہنتی تھی دوپٹہ. تو ایک روز میں نے دیکھا کہ میں اور میرے والد یہاں برآمدے میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ اسکول سے آئی اور اس کے آنے کی آواز میں نے سنی اور پھر غائب ہو گئی. میں نے جا کے دیکھا تو وہ پیچھے غسل خانے میں سے کمرے میں آئی اور آ کے جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھا. میں نے اس سے کہا کہ بھائی آج کیا بات ہے، آپ یہ پیچھے سے کیوں آئی ہیں؟ آج آپ دوپٹہ اوڑھ کے نہیں گئی تھی؟ تو خیر کوئی شرمندہ سے بولی نہیں. میں نے کہا کہ بیٹے بات یہ ہے کہ آپ دوپٹہ نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، مجھ سے اور نانا سے کاہے کا ڈر ہے؟ سب سے زیادہ تو ہم اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. جب اللہ سے نہیں ڈرتے تو یہ تو شرک ہے. نانا سے ڈرنا یا مجھ سے ڈرنا، تو کچھ نہیں کہیں گے، مت اوڑھو. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہہ لی کہ نہیں میں کیا کروں، سب میرا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی نہیں اوڑھتا اسکول میں. میں نے کہا اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی نہیں اوڑھتا، یہ تو پھر اور بھی اچھی بات ہے. تو کہہ لی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ دیکھو آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کراؤڈ یا لیڈر؟ تو اس نے کہا لیڈر. میں نے کہا پھر لیڈر تو وہ ہوتے ہیں جو اکیلا ہوتا ہے، وہ آگے آگے ہوتا ہے، کراؤڈ پیچھے پیچھے ہوتا ہے. تم تو کراؤڈ بن گئی. پھر جب لیڈر بننا ہے پھر کل دوپٹہ اوڑھ کے جاؤ، پھر تمہیں دیکھ کے جتنے لوگ اوڑھیں گے ان سب کا ثواب تم کو ہوگا. دوسرے دن اچھی طرح سے دوپٹہ اوڑھ کے گئی. واپس آئی، مجھ سے کہنے لگی کہ سب مجھے دیکھ رہے تھے. تو میں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہو کیونکہ میں اکیلی اوڑھی ہوئی تھی. 2-3 دن بعد مجھے آ کے کہنے لگی کہ 4 لڑکیوں نے اور اوڑھا ہے امی، ان کا سب کا مجھے ثواب ہوگا نا. پھر ایک دن آگے مجھ سے کہیں گے آج میں بھی اوڑھ کے آئی تھی. تو اب یہ آپ دیکھیں کہ اگر میں اس کو ڈانٹتی مارتی تو شاید یہاں سے وہ اوڑھ کے جاتی اور لپیٹ کے اپنے بیگ میں رکھ لیتی. لیکن جب آپ اس کے دماغ میں ایک یہ چیز ڈالیں کہ تم اوروں سے بہتر ہو، اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو تم دوسروں سے بہتر ہو، تو پھر اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ ہاں دیکھو جو سب نہیں کر رہے میں کر رہی ہوں، یہ سب سے بہتر ہے. اسی طرح سے نماز کے لیے، اسی طرح سے ہر چیز کے لیے ایک ترغیب آپ یہ دیں کہ تم دوسروں سے بہتر ہو، تم یہ چیز کر رہی ہو، تم اللہ کی پسند کا کام کر رہی ہو، اس لیے اللہ کی نظر میں تم سب سے بہتر ہو. تو وہ ایک طرح کی بچے کے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ اچھا کام کرنے کا اس کے دل میں ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے. مثلاً آپ سے بچہ آ کے کہتا ہے کہ آس پاس کے بچے چیٹنگ کر رہے تھے، امتحان میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، تو آپ کیا کریں؟ آپ اسے بتائیں کہ دیکھو وہ چیٹنگ نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے. وہ اپنے استاد کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے جو انہیں نہیں آتا. اگر وہ اس وقت نہ لکھتے تو پھر ان کے استاد کو یہ فکر ہوتی کہ ان کو یہ کچھ نہیں آتا ہے، میں ان کو دوبارہ سکھاؤں. لیکن جب انہوں نے لکھ دیا ادھر ادھر سے دیکھ کے تو استاد بھی بے فکر ہے کہ ہاں سب کچھ آتا ہے. تو کسے دھوکہ دیا انہوں نے؟ اپنے آپ کو یا استاد کو؟ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ جب ایک بات آپ سمجھا کے بچے سے کہتے ہیں، ایک مثبت طریقے سے کہتے ہیں، تو بچے کی بات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے اور وہ بات کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. پھر بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں بہت سے مراحل آتے ہیں، بہت سی الجھنیں آتی ہیں. ہم کیا کریں؟ بچپن سے اگر آپ نے انہیں ان الجھنوں کو اور مسائل کو حل کرنا نہیں سکھایا تو بڑے ہو کے وہ کبھی نہیں کرتے. آج اتنی کثرت سے ہماری شادیاں ٹوٹ رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں صبر اور حوصلہ نہیں ہے، کوئی تحمل نہیں ہے، معاملات کو سلجھانا نہیں آتا. مجھے یاد ہے بچپن میں ان کا تربیت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سے دھاگے الجھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے لو بھائی بیٹھو ان کو سلجھاؤ، دیکھو توڑنا نہیں، جو بچہ توڑے گا نہیں، جس کا سب سے لمبا دھاگا ہوگا اس کو انعام ملے گا. اب اتنے الجھے ہوئے ہوتے تھے لیکن توڑنا نہیں ہے. ہم انہیں کیسے سلجھائے؟ اس میں بہت صبر کی ضرورت ہوتی تھی اور اس کو سلجھا کے پھر وہ کاغذ دے دیتے کہ اس پہ لپیٹو، اب پھر ہم کھول کے دیکھیں گے کس کا سب سے زیادہ لمبا ہوتا ہے. اور اس شوق میں کہ بھئی ہمارا سب سے زیادہ لمبا ہو، ہم گرہیں سلجھاتے رہتے تھے، توڑتے نہیں تھے ان کو. زندگی میں بھی یہی گرہیں اور الجھنیں ہوتی. اگر بچپن سے آپ کو عادت ہو الجھنیں سلجھانے کی تو اپنی ہی نہیں اوروں کی بھی الجھنیں سلجھا سکتے. آپ پھر چیزوں کو توڑ نہیں ڈالتے بلکہ آپ سوچتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی حل ہے.
دیکھیے یہ میں آپ کو بتائی ہوں نا، یہ ہر سٹیج پہ آپ ان کی عقل کے مطابق ان کو بتائیں. اگر آپ ایک 5 سال کے بچے کو مسائل بتائیں گے کہ میرے اور ساس کے یہ مسئلے ہیں اور میرے اور تمہارے ابا کے یہ مسئلے ہیں، تو پھر بچہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے رشتوں سے باز آؤ. لیکن جیسے آپ دیکھیں کہ ایک شعور کی عمر آتی ہے تو آپ انہیں دکھا کے بتائیں، اپنی مثال سے دکھائیں. دیکھیں فلاں شخص کا مزاج تیز ہے، لیکن اس کا جواب یہ نہیں کہ ہم بھی تیز مزاجی سے اس سے بات کریں. اس کا جواب تحمل ہے، خاموشی ہے، کسی اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے جب ان کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ اس وقت آپ کا غصہ بے جاتا. اس طرح سے بچہ بچپن سے سیکھتا ہے. ایک چیز ایسی ہے جو ساری عمر اس کے کام آتی ہے، اور وہ ایک جملہ تھا جو مجھے یاد ہے کہ ابھی تک میرے ذہن میں وہ ویسے کہ ویسے ہی تر و تازہ ہے. 4 سال 5 سال کی عمر سے ہم نے یہ سنا تھا اور اب تک دماغ میں ہے. قصب کمال کن کے عزیز جہاں شبی، ایسا کام کرو کہ لوگوں میں پسندیدہ بن جاؤ. ہمیشہ ایک جملہ کہا جاتا تھا خدمت سے عظمت ہے. لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کے کام کرو. جتنا لوگوں کے کام آؤ گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالے گا. نکمے آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا. اس لیے اگر کسی کے دل میں جگہ کرنی ہے تو اس کے کام کرو، کیونکہ پھر وہ کہانی ہمیں جو سنائی جاتی ہے عام طور پہ اور ہم کہانی کی طرح سے پڑھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تبلیغ کی، لوگوں کے کام کر کے، لوگوں کے کام آ کے، کس طرح سے آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے تھے. محض بات کر کے نہیں، بلکہ ان کی چھوٹی موٹی مسائل طے کر کے، ان کی ضرورتیں پوری کر کے، ان کے کام آ کے. جو ضعیف خاتون ان کے اوپر پورا بھیجتی تھی اس کی تیمارداری کر کے آپ نے اس کو مشرف با اسلام کر لیا. ایک عورت جو یہ کہہ رہی تھی کہ مدینے میں ایک جادوگر آیا اس سے بچو، اس کا سامان اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچا کے اس کے دل میں گھر پیدا کر لیا. یہ کہانیاں بچپن میں سنائی جاتی تھی اور اس میں پھر ہمیں بتایا جاتا تھا کہ دیکھو کام کرنے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اصل میں بچوں کی تربیت میں آپ یہ دیکھیے کہ بہت بڑا اہم رول جو ہے وہ کہانیوں کا ہے. قرآن میں بھی تو آپ کو پچھلے قصے کہانی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں نا. تو آپ کس طرح سے کہانی سناتے ہیں اور پھر اس طرح سے نہیں کہ جیسے آپ ان کو کوئی بات یا نصیحت کر رہے ہیں، ایک طریقے سے آپ ان کو بتائیں کہ اس میں ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے. بچے سے پوچھیں اور خود کر کے دکھائیں. دیکھو فلاں کا ہم کام کرتے ہیں، وہ ہم سے کتنی اس کی دوستی ہے. وہ خود بچے دیکھ لیتے ہیں، انہیں خود اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا، آپ کے خاندان میں کیا مقام ہے، لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیوں آپ کی عزت کرتے ہیں. بعض دفعہ بچے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیوں اتنی عزت کرتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں، آپ بتائیں کیوں کرتے ہیں. تو پھر وہ آپ سے کہتے ہیں ہاں آپ فلاں کا بھی کام کرتے ہیں، آپ فلاں کے ساتھ بھی بہت اچھی طرح سے پیش آتے ہیں، اس وجہ سے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. تو اس لیے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عزت کا معیار مال و دولت نہیں ہے، عزت کا معیار اور کوئی چیز نہیں ہے. سب سے بڑی قابل احترام چیز انسان کا حساب اخلاق سے پیش آنا ہے. اچھا اخلاق اور اچھے اخلاق کی تربیت آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دی ہے اور ہم بھی دے سکتے ہیں اپنی مثال سے. اگر ایک بچہ دیکھتا ہے کہ میری ماں ہر ایک کی خدمت کرتی ہے، اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں کا بھی کوئی جواب نہیں دیتی، خاموش ہو جاتی ہے، تو پھر بچے میں بھی یہ ایک صبر کی اور تحمل کی عادت پیدا ہوتی ہے. بچپن سے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والد جب گھر میں آتے ہیں تو والدہ کا کیا رویہ ہوتا ہے. وہ بیٹھی رہتی ہیں آرام سے یا اٹھتی ہیں، ان کے لیے کوئی اہتمام کرتی ہیں، کس طرح سے ان کے آنے سے پہلے ہر چیز ان کے مزاج کے مطابق پہلے سے تیار ہوتی ہے. بچے یہ ساری چیزیں نوٹس کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گھر کا طریقہ ہے تو پھر آپ کی ضرورت ہی نہیں ان کو سمجھانے کی. ایک لاشعوری طور پہ وہ یہ ساری چیزیں اخذ کرتے جاتے ہیں. کس طرح سے گھر میں ایک انسان ہے سب سے زیادہ جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کی تعظیم کی جاتی ہے. جب آپ دیکھیں کہ ایک ماں اپنے شوہر کی کوئی عزت نہیں کرتی اور ہمیشہ تو میں ہوتی رہتی ہے تو بچہ تو یہی سیکھتا ہے، وہ یہی اپنے شوہر کے ساتھ جا کے رویہ اختیار کرے گا. لیکن اگر وہ دیکھتی کہ اب میری ماں میرے باپ کی عزت کرتی ہے، میرے باپ کی بات کو تسلیم کرتی ہیں، ان میں آپس میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو حتمی بات میرے والد کی ہوتی ہے، تو پھر وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ یہی چیز ہے جس سے کہ ایک کامیاب زندگی گزاری جا سکتی ہے. لاشعوری طور پہ بچہ بہت کچھ سیکھ رہا ہے آپ. اور جیسے کہ اب ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ 6 سال کی عمر تک بچہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے اور وہ چیزیں جو اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں وہ پھر آپ کھرچ کے نہیں نکال سکتے. ایمانداری، دیانتداری، لوگوں کے ساتھ مروت، لوگوں کو دینا، لوگوں کی تکلیفوں کو کم کرنا، یہ ساری چیزیں بچہ بچپن سے سیکھ رہا ہے. اب جس گھر میں آپ دیکھیں کہ ناجائز کمائی آ رہی ہے اور ہر وقت غلط چیزیں آ رہی ہیں، بچہ سمجھتا ہے اس میں کیا غلط ہے. کبھی بھی بچہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میرے ماں باپ غلط ہو سکتے.
لیکن اگر وہ بچپن سے یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ رزق حلال کھاتے ہیں، ان کے گھر میں کوئی ناجائز چیز نہیں آتی، وہ کسی سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے، تو پھر یہ چیز ان کی رگ رگ میں بیٹھ جاتی.